علی بھی اگلا سوال ہے، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2154 میں 6 طرح کے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، پلیز اس حدیث کی شرح اپنے الفاظ میں فرما دیں، کیونکہ علماء حضرات اس طرح کی باتوں پر کاؤنٹر کویسچن کرنے کی وجہ سے فوراً آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور فوراً گستاخ بول دیتے ہیں۔ ہاں تو سب سے پہلے تو پھر علماء سے اعلان برات کریں نا، صحیح، اور ایک بار جھوم کے کہیں نا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ یہ بائی چانس میرے پاس مشکات کی پہلی جلد پڑی ہوئی ہے، جی، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ یہ میں نے کافی دفعہ بیان کی ہے، لیکن کبھی میں نے اس کو اس طرح ڈیٹیل سے نہیں بیان کیا۔ یہ چونکہ اب سوال آ گیا ہے تو میں یہ جناب تقدیر والے چیپٹر میں نا مشکات میں 109 ہے یہ حدیث جو ہے جی وہ ترمذی میں 2154 ہے، صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور امام حاکم بھی لے کے آئے ہیں، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بھی لعنت ہے اور نبی کی بھی لعنت ہے، اور یہ لعنت قبول شدہ لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ صحیح، اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے؟ اگر کوئی اضافے سے مراد لے کے جیسے جھوٹی حدیثیں گڑی گئی ہیں تو کوئی آیت گڑے گا؟ نہیں، وہ تو قرآن پاک میں واضح ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے۔ کتاب اللہ میں اضافہ کرنے والا وہی ہے جو سورۃ الحجرات کے اندر آیا ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ سورۃ الحجرات کی جو شروع کی آیات ہے نا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 26 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو مت آگے بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا اللہ اور رسول نے بتایا ہے اسی کو دین مانو، اس میں خود سے ایڈیشن نہ کرو، بدعت جاری نہ کرو۔ کتاب اللہ میں بھی اضافہ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا ہے، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ظاہری اسباب کا ذکر نہیں ہے اس میں، وہ تو جائز ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ دعا والا معاملہ ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں یہ ادھر تو لکھ دیتے ہیں، نیچے ساتھ پھر لکھتے ہیں شرع، جس کو میں کہتا ہوں شرع، شر پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا، اس سے جو ہم بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں وہ پیچھے تو اللہ ہی ہوتا ہے جی۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں آپ کے بزرگوں نے یہ تعلیمات دی ہیں حدیث میں تو یہی، وہ کہتے ہیں پیچھے تو نبی علیہ السلام ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، اگے تسی بابے، ان کو بیک فٹ پہ کر دیا، پیچھے اللہ رسول کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے شیاطین ہے۔ تو یہ جب قرآن کی آیت کی تفسیر کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو وہ کتاب اللہ میں اضافہ کرتے ہیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی تھیں اگلے لوگوں میں، قدم با قدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا، میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ یہود و نصارہ کی جتنی خرابیاں قرآن اور سنت میں آئی ہیں وہ سب کی سب اس امت میں منوان پوری ہوں گی اجتماعی طور پہ۔ اس سے مراد فیشن نہیں ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اور راستے میں ایک درخت آیا جہاں مشرکین عرب اپنے جنگ میں فتح پانے کے لیے اس کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس سے فتح ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کر دیں، ہم بھی اس پہ تبرک کے لیے تلواریں لٹکائیں۔ وہ ذات انوات اسے کہا جاتا تھا۔ آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ کتنی بڑی بات تم نے کر دی۔ اس میں محذوف تھا عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ بات کی تم نے، اور تم نے تو وہی بات کر دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایک بت مقرر کر دیں، ہم اس پہ اعتکاف کریں، یعنی اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 حضور نے تلاوت کی، آپ نے فرمایا تم نے تو وہی کام کیا ہے، انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا تھا، تم کہہ رہے ہو درخت مقرر کر دیں، حالانکہ درخت انہوں نے عبادت کے لیے مقرر نہیں کروانا تھا، صرف برکت کے لیے۔ اور آج بھی آپ کی امت جو ہے نا وہ ٹاکیاں باندھ رہی ہے درختوں پہ، کام پھر بھی چک کے رکھے ہے۔ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں، کیونکہ یہاں پہ بریلوی مولوی کہتے ہیں اگلوں سے مراد فیشن ہے۔ فیشن نہیں سر، اس حدیث کا شان نزول کہہ لیں یا مقام فرمان
ترمذی میں موجود ہے، ایک شرکی ایکٹیویٹی پہ آپ نے فرمایا تھا۔ اب آپ ادھر آ جائیں، قرآن کا ٹیکسٹ تو اللہ نے محفوظ کیا تھا، لیکن اس کی تفسیر کے اندر مولوی گھس گیا، اتنی تفسیریں لکھ کے مر گئے ہیں، بابوں کو پکارتے ہیں، حالانکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے۔ جی تو یہ کتاب اللہ میں اضافہ اور تعریف کرنے والے، میں خیر اس ٹاپک پہ صرف ایک اس حصے پہ ہی نہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ دوسرا ہے جی اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، یعنی امت میں 2 فرقے ہیں نا، قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جبریہ وہ ہیں جو کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے۔ اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے کہ کچھ چیزوں کا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، کچھ میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، یعنی میں اپنے ماں باپ چوز نہیں کر سکتا، اپنی رنگت، اپنا جسم، ڈیل ڈول، اور اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کی لینتھ، یہ سب اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ ہاں نیک اعمال جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں چوز کر سکتا ہوں، اس کا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو نہ شکری کی روش اختیار کرو، خواہ جو شکر گزاری کی روش۔ تو تقدیر میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا، آپ اس کے پابند ہیں، گیون سرکمسٹانسز، شاکلہ جسے کہا جاتا ہے، اور باقی چیزیں آپ کے اختیار میں۔ تو تقدیر کا انکار کرنے والا بھی، وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، میری امت کے مجوس ہیں، مر جائیں جنازہ نہ پڑھو اور بیمار ہو جائیں عیادت نہ کرو، جو تقدیر کے منکر ہیں۔ اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں جو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اچھائی اور برائی تکالیف اللہ کی طرف سے ہی آتی ہیں، اللہ نے ہی تقدیر میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس طریقے سے وہ ایگزیکیوٹ ہونی ہے، کرتا انسان ضرور خود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے۔ طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ کسی عزت والے کو ذلیل کر دے، اے وجہ جدید شرح نہیں کر دے، تو ان سے پوچھے طاقت کے بلبوتے پہ اس امت پہ کون مسلط ہوا ہے؟ صحیح، اس وجہ سے سر وہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ طاقت سے اس امت پہ وہی مسلط ہوا ہے جس کے بارے میں ہم چیپٹر کلوز کر چکے ہیں 5B لکھ کے۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں آپ اس میں دیکھ لیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 4827، ویسے تو فی البدی میں 1 گھنٹہ اس میں بولتا جاؤں گا، 4827 کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی اور صلح حسن کے اس عہد کو توڑ دیا کہ امت کو شورا کے حوالے کریں گے۔ انہوں نے تلوار کے زور پر مروان بن حکم سے خطبہ دلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو، معاویہ بن ابی سفیان کو ایک جو ہے وہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں، وہی صاحب ہے میرے عزیز ہم وطنوں، جی وہی ہے کام، وہی ہے۔ تو امت کے وسیع تر مفاد کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ پوری پھر حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں بھی مستدل الحاکم میں ملتی ہے، جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو کیا تھا۔ عمر کو ابو بکر کا بیٹا تھا، دیکھو کڈی وڈی کہانی کرائی، کہانیاں ادو بھی لوگ کراندے سن۔ تو وہاں پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہو گیا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس نے کہا سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کی طریقے پہ عمل کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں۔ یہ کیسر و کسرا کا طریقہ ہے کہ باپ مرے اور بیٹا حاکم بن جائے۔ ابو بکر اور عمر تو آپس میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے، ڈائریکٹلی میرٹ کے اوپر بنے تھے۔ انہوں نے کہا پھڑو انہوں گرفتار کرو امت کے وسیع تر مفاد میں، تو وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے۔ اس وقت کم از کم اتنی یاد تھی کہ حضرت عائشہ کا لوگ ریگارڈ کرتے تھے کہ تو، لیکن اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے باہر سے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی سورہ احقاف کی، کہ یہ کہتا ہے کہ جب میں مر کے مٹی ہوں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں تم مجھے سناتے ہو، کہانیاں، یہ کافر تو ہی تھا نا وہ جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ پھر حضرت عائشہ سے صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے سوائے میری برات کے لیے سورہ نور کی جو آیات نازل ہوئی تھی جو مجھ پہ تہمت لگی تھی۔ البتہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا فرمایا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، اور تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ جدو انہیں پھکی بھی لی نا اما عائشہ کو، پھر وہ چپ کر گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ پھکی ملے تو بات تو پتہ ہے لوگ ادو بھی چپ کر جایا کرتے سن، پھکی دینا اما جی دی بھی سنت ہے، بڑی وڈی پھکی دی تھی انہوں نے۔ تو سر طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا اور معزز کو ذلیل بنانے والا۔ تو پھر دیکھ لیں یزید نے جو کچھ کیا ہے، سب سے معزز لوگ اہل بیت تھے، ان پہ کیا ظلم ڈھائے، اور وہ آج تک امت کو پھر اکٹھا نہیں ہونے دیتے۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ، ٹھیک ہے، جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد پڑھتے رہے لیکن آل محمد ذبح کر دی. کافر مار دیتے تو اتنا غم نہ ہوتا, ٹھیک ہے, مسلمانوں نے مارا اسلام کے نام کے اوپر. تو بال 5B پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل کیا اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے معزز کیا ہو. تو اس کی آپ کو آل امیہ اور آل عباس دونوں اس کی پریکٹیکل مثال ہیں. اس کے بعد ہے اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا. سر یہ بھی 5B میں لکھا ہے. اللہ کے حرم کی بے حرمتی ہم نے تو اپنی زندگی میں ہوتے کوئی نہیں دیکھی ہے, سوائے ایک وہ سعودیہ میں جو واقعہ ہوا تھا تو جو پاکستانی فوج گئی تھی اور وہ قبضہ انہوں نے کر لیا تھا. ادروائز تاریخ اسلام میں تو یزید نے سب سے پہلے منجنیق سے جو ہے وہ پتھر برسائے ہیں. صحیح مسلم میں موجود ہے, غلاف کعبہ بھی جل گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ جو قربانی کے لیے جو مینڈا آیا تھا اس کے سینگ, سر وہ پچھلے 3500 سال سے خانہ کعبے کے دروازے پہ لٹکے ہوئے تھے, وہ بھی جل گئے. جی ٹھیک ہے. تو پھر مدینہ شریف کے ساتھ چونکہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اہل مدینہ ناراض ہو گئے تھے, انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی. سر وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں تھے, وہ یا صحابہ تھے یا تابعین تھے. اس میں میرا علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ کوئی 6 گھنٹے کی نشست ہے, 157A اور B, کربلا اور محرم اور سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 سوالات, جس کے کلپس ماشاءاللہ ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں. بلکہ وہ تو فیض جاری ہے, ہر آئے دن وہ تازہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی اس کا کوئی کلپ کاٹ کے چڑھا دیتا ہے, کبھی کوئی چڑھا دیتا ہے. تو ان لوگوں نے مکے کی حرمت کو پامال کیا. اس کے بعد جب اہل مدینہ نے بیعت توڑی تو مدینے کے اوپر چڑھائی کی, واقعہ ہرہ کہتے ہیں, جس کے اندر جو ظلم ہوا یعنی وہ بیان کرنے سے زبان کانپتی ہے. تو یہ اللہ کے حرم کی بے حرمتی ان لوگوں نے بھی کی. اس کے بعد آخری چیز تو آپ دیکھ لیں, پھر اس کی تو آپ نے خود ہی اب تفسیر کرنی ہے, میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا. یہ 5ویں چیز ہے. اولاد کی بے حرمتی کس نے کی ہے؟ آل امیہ نے. وہ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں, مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں, میں اتنا کچھ بول چکا ہوں کہ بار بار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پتہ لگ گیا کہ لوگ کیوں کو تیار پہنتے ہیں اگوں اشارہ کرنے واسطے, کیونکہ ادھی حدیث ہی انہوں نے گاٹے فٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. معزز کو ذلیل اور ذلیل کو معزز کرنے والا, اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا, میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا, اور آخر ہے میری سنت کو ترک کرنے والا. سنت کو ترک کرنا حقیر سمجھ کے, یہ بڑا جرم ہے. یہ سنت کو بدل کے بدعت جاری کرنا وہ بڑا جرم ہے. تو وہ بھی آل امیہ نے کیا, ممبروں پہ سب و شتم کرایا سیدنا علی کے اوپر, اور کئی سنتیں بدل دی. تو یہ تو اجماع امت نے جناب حفاظت کی ہے اس دین کی, ادروائز ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا. یا سیدنا علی کے دور کے اندر کچھ ریفارمز ہوئیں جس کی وجہ سے کچھ سٹیبل ہوا یہ معاملہ. تو سر یہ وجہ تھی اس کی. اس ایک حدیث کی تفسیر پہ نا سر پوری ایک تحقیقی مجلس ہو سکتی ہے 2 گھنٹے کی, لیکن میں نے موٹا موٹا آپ کو حدیث پڑھ کے بتا دی, اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں. سنت کے معاملے میں تھوڑا سا بتا دوں, ان سنتوں سے مراد وہ سنتیں نہیں ہیں جو نفلی باتیں ہیں. یعنی اب یہ جو 12 سنتیں موقع چھوڑنے والا کوئی اس میں لانتی نہیں ہوگا, وہ تو اللہ کے نبی نے خود مشروع نہیں کیا ہے. سنت کو حقیر سمجھنا اور ایسی مشروع سنت کا مذاق اڑانا, یعنی محدثین نے اس کی شرح کی ہے. جب نبی علیہ السلام خود چھوڑ دیتے تھے ایک چیز, تو ظاہر ہے کہ وہ پھر امت کو انہوں نے بتا دیا نا کون سی چیزیں مشروع ہیں, کون سی چیزیں جو ہے نبی علیہ السلام کی مبارک عادت کے طور پہ بھی کچھ تھی. مثلا تہمد پہننا, ایک بندہ تہمد نہیں پہنتا تو اب اس کو لانتی تو نہیں ہم کہیں گے. کچھ آپ کی مبارک عادتیں تھیں, کچھ آپ علیہ السلام نے اس کو دین کے طور پہ تعلیم کیا لیکن کمپلسری نہیں کیا, کچھ چیزوں کو کمپلسری کر دیا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, وہ داڑیاں رنگتے نہیں, تم داڑیاں رنگو. ٹھیک ہے. اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو لگتا ہے جو سفید داڑھی کو رنگ نہ کرے سرخ مہندی وغیرہ لگا کے, تو وہ تو یہود و نصارہ کی پیروی کر رہا ہے. لیکن اسی حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ بھی ہیں اور سیدنا علی بھی ہیں, اور ان دونوں کی اپنی سفید داڑیاں تھیں. تو اس سے پھر محدثین نے کہا کہ اگر صحابی خود عمل نہیں کر رہا, مراد یہ ہے کہ یہ سرخ داڑھی کی صرف ترغیب ہے, اگر کوئی سفید بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. یہ جو ترغیب ہے یہ ایک افضلیت کے طور پہ ہے, کمپلشن کے طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.